الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ امت مسلمہ بحیثیت مجموعی، اس میں کوئی عربی یا عجمی، امیر یا غریب، ایشیائی یا یورپی مسلمان، کوئی فرق نہیں ہے۔ ساری امت مسلمہ اس گولے پر جہاں بھی بستی ہے، بہت بڑی نعمت سے، یوں سمجھ لیں کہ میں کیا کہوں، محروم ہیں۔ وہ جو بات قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت میں گلا کریں گے نا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار، میری اس قوم نے اس قرآن اتخذوا پکڑا ہوا تھا، اخذ کیا ہوا تھا، لیکن مہجورا، چھوڑے ہوں جیسا۔ وہ جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ بساؤں گا بھی نہیں اور طلاق بھی نہیں دوں گا، وہ عورت مہجور ہوتی ہے۔ وہ کتاب جس کو ہم کسی دوسرے کو چھونے بھی نہیں دیتے اور خود اس پر عمل بھی نہیں کرتے، اس کی اہمیت بھی نہیں سمجھتے، وہ کیا چیز ہے۔ تو وہ مہجور، یعنی نہ اس کے مقام سے واقف ہیں، نہ اس چیز کا کوئی انہیں احساس ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کو وہ اگنور کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ کے یہاں جب اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ وہ جو میں نے پیغام تمہیں بھیجا تھا اس پر کوئی توجہ دی تھی، اس کے مقام کو سمجھیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ خالق کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ مخلوق کا کلام بھی مخلوق ہوتا ہے۔ اس کلام کا مقام وہی ہے جو اللہ کا ہے ان کلاموں کے مقابلے میں کہ جو مخلوق کے کلام ہے۔ بڑے سے رسول کا کلام بھی صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر جو آپ سے پہلے رسول، ان کا کلام مخلوق کا کلام ہے، قرآن خالق کا کلام ہے۔ ان کے کلام اور اللہ کے کلام میں بھی اتنا ہی تفاضل ہے، اتنی ہی اللہ پاک کے کلام کو فضیلت حاصل ہے جتنی ان رسولوں پر اللہ کو، اللہ ان کا بھی خالق ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہیں، جتنا ان کے اور اللہ کے درمیان فرق ہے اتنا ان کے کلام اور اللہ کے کلام میں فرق ہے۔ اللہ پاک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا غلام ہوں، وابن عبدک، تیرے غلام کا بیٹا ہوں، وابن امتک، تیری لونڈی کا بیٹا ہوں، تیری کنیز کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک، میری چوٹی تیرے ہاتھ میں، یعنی میں بے اختیار ہوں، میرا سب کچھ تیرا ہے۔ جب یہ بال رکھتے ہیں، آپ کو پتہ بدو، تو جب کوئی کسی کے بال پکڑ لیتا ہے نا تو پھر وہ
اس کے قابو میں آ جاتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ناصیتی بیدک، میری چوٹی میری بودی تیرے ہاتھ میں ہے. ہم نے جدھر سار پھر وہ گھماتا ہے جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے ادھر پھرتا ہے، مشرق میں کہتا ہے، مغرب کی طرف کہتا ہے. ماضٍ فی حکمک، اللہ میرے اندر تیرا حکم چل رہا ہے. یہ جو سانس چل رہی ہے، یہ جو پھیپھڑے کام کر رہے ہیں، گردے جو کام کر رہے ہیں، جگر کام کر رہا ہے، لوب لبا جو کام کر رہا ہے، یہ تیرا حکم ہے تو کر رہے ہیں. میں تیرے کن کی تخلیق ہوں، تو نے کہا ہو جا تو میں ہوا. ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک، میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ عدل پر مبنی ہے. امیری ہے، غریبی ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، کوئی زخم لگا ہے، کسی نے کوئی بات کی ہے، مجھے صدمہ ہوا ہے، میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ عدل پر مبنی ہے. کوئی گلہ نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی سینے میں چھپا ہوا نہیں ہے کوئی گلہ. زبان سے کوئی نہیں نکلتا، نہ زبان بولتی ہے. ایسا ہوتا ہے نا کہ دل میں ہوتا ہے، منہ سے نکلتا، میں ہے ہی نہیں ہے. عدل ہی عدل ہے. آپ دیکھیں اتنی تعریف کرنے کے بعد اور اتنی انکساری کے بعد اللہ کے رسول اللہ کو واسطہ دے کر اس کے نام کا مانگ کیا رہے ہیں. اور بے قدرے مسلمانوں، آپ فرماتے ہیں اسألک باسم هو لک، اے اللہ میں تجھ سے اس نام کا سوال کرتا ہوں جو تیرا ہے اور مجھے معلوم نہیں ہے. یعنی وہ نام سے بلاتے ہیں، عربوں میں کنیت سے بلاتے ہیں، اور جو نام اس بندے کو پسند ہوتا ہے اس نام سے جب اسے پکارا جائے تو وہ نہ نہیں کرتا. پھر اب حضور فرما رہے ہیں یہ جو کہا جاتا ہے اللہ کے 99 نام، اور نہیں بھائی اللہ کے 99 نام نہیں ہے. پھر اسی کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 99 نام ایجاد کر لیے گئے. اللہ کے 99 نام نہیں ہیں، یہ اخذ کیے گئے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اسألک بکل اسم هو لک، وہ تیرا وہ اسم، ہر نام جو تجھے پسند ہے اور تجھے معلوم ہے، مجھے معلوم نہیں. سمیت بہ نفسک، جس کو تو نے خود اپنا نام جو رکھا ہے. او علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے وہ اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے، اس کا علم دیا ہے. او انزلتہ فی کتابک، یا تو نے اسے اپنی کتاب میں نازل فرمایا. یعنی وہ نام جو تجھے بہت پیارا ہے، جس سے پکارا جائے تو تو انکار نہیں کرتا. میں بہت بڑا سوال کرنے والا ہوں، اس لیے اس نام کا واسطہ دینا چاہتا ہوں. اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت بہ فی مکنون الغیب عندک، یا تو نے اسے اپنے یہاں غیب کے خزانوں میں چھپا رکھا ہے اس نام کو. اسی لیے حضور فرمایا قیامت کے دن جو سجدے میں اللہ کی تعریف کروں گا وہ میں آج نہیں کر سکتا. مجھے نہیں معلوم اس دن میں کیا کہوں گا کہ اللہ پاک جو ہے وہ خوش ہو کے تو پھر کہے گا کہ اسأل تؤتى، ارفع راسک، اے محمد سر اٹھا. اسأل تؤتى، تو سوال کر دیا جائے گا، سمجھ لے دے دیا. واشفع تو شفع، اور سفارش کر قبول کی جائے گی. یہ شفاعت کبریٰ ہے.
تو فرماتے ہیں کہ اب استأثرت به فی مکنون الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی. ساری قسمیں دے کر، ساری انکساری کے ساتھ سوال کیا کرنے کہ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ اس قرآن کو میرے سینے کی بہار بنا دے. اللہ اللہ اللہ. کون سوال کر رہا ہے؟ محمد رسول اللہ جن پر نازل ہوا ہے. وہ سوال کر رہے ہیں. دولت نہیں مانگی، اولاد نہیں مانگی، کیا مانگ رہے ہیں؟ جنت بھی نہیں مانگی. مانگ رہے ہیں کہ اس قرآن کو میرے سینے کی بہار بنا دے، میرے دل کی بہار بنا دے. ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری، اور میرے سینے کا نور بنا دے، منور کر دے میرے سینے کو اس سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تو انسٹال تھا نا، آپ کو سکھایا گیا تھا. آپ نے ہماری طرح یاد نہیں کیا تھا، حفظ نہیں کیا تھا. سبق سبقی اور منزل وہ آتا تھا اور ایسے جیسے صدیوں سے یاد تھا. جو بندہ خود یاد کرتا ہے وہ بھول بھی جاتا ہے، لیکن جو رب انسٹال کرتا ہے وہ پھر بھولتا نہیں، کیونکہ اس کے انسان کے اپنے حافظے کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا. لہذا وہ روایت جو یہ کہے کہ نبی قرآن بھول گئے تھے، اٹھا کے اسی بندے کے منہ پر مارنی چاہیے، اس راوی کے منہ پر. وہ قرآن جس طرح لوح محفوظ میں محفوظ ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں بھی اسی طرح انسٹال کیا گیا. وہ یہاں بھی محفوظ ہے، یہاں کوئی آیت ادھر ادھر نہیں ہو سکتی، بھول بھی نہیں سکتی. قرآن میں ہو اور حضور کے سینے میں نہ ہو، دماغ میں نہ ہو، آپ بھول جائیں. ایسا ممکن نہیں. روایت کے الفاظ بڑے سخت ہیں. میں جب بھی پڑھتا تھا میں اس کو گرا دیا کرتا تھا. اسقطھا، بہت بڑی بات ہے کہ اگر وہ بندہ زندہ نہ ہوتا، اس سے پہلے فوت ہو گیا ہوتا، تو وہ حضور وہ آیت چھوڑ کے ہی بس چلے جاتے. قرآن میں پھر وہ کبھی مینشن بھی نہ ہوتی، پھر کو پڑھتے تھے. تو سوال کیا کر رہے ہیں؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی، میرا سینہ سے منور کر دے اور میرے حزن اور غم جو ہے اس کی جلا اس کے ذریعے اس کو بنا دے. اس کے ذریعے مجھے حوصلہ ہو، میرے غم کی دوا یہ ہو، میرے غم کا، میرے حزن کا مداوا یہ ہو. وَذَهَابَ ہَمِّي وَغَمِّي، میری ہر فکر اور میرے ہر غم کا علاج یہ بنا دے بس قرآن. یہ ہے قرآن. پتہ نہیں کیا کیا وظیفے لوگ کرتے رہتے ہیں. حضور دعا فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے اس کا امام، اس کو میرا امام بنا دے. حضور کا امام کون ہے؟ سب کے امام، فلاں کا امام فلاں جی، فلاں کا امام فلاں. حضور کا امام قرآن ہے، حضور مقتدی ہیں اس کے. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ. او بھائی میں تو مقتدی ہوں، میرا امام کوئی اور ہے، میں کسی کے پیچھے ہوں، میری مرضی نہیں چلتی. وہ سلام پھیرے گا تو میں سلام پھیروں گا، وہ اٹھے گا تو میں اٹھوں گا. وَاجْعَلْهُ لِي إِمَامًا، اے اللہ اس قرآن کو میرا امام بنا دیا. ختم قرآن پر ہم رمضان کے بعد جو ہے وہ آخری تراویح میں پھر دعا میں مولوی صاحب پڑھتے ہیں. امام بناتے نہیں ہیں، ان کے کہنے کا مقصد زبردستی بنا دے تو بنا دے. حضور کہہ رہے ہیں کہ اس کو میرا امام بنا دے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو مصحف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اکٹھا کیا تھا، جو قرآن حضور چھوڑ کر گئے تھے،
اس کا نام کیا تھا؟ یہ قرآن جو ہے نا یہ اس کی صفت ہے، زیادہ پڑھے جانے والا۔ یہ فرقان جو ہے نا یہ اس کی صفت ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا، حق اور باطل کو واضح کر دینے والا۔ جیسے آپ کے یہاں لیبارٹری میں وہ ایسڈ مختلف قسم کے ڈال کے تو مختلف چیزوں کو الگ کرتے ہیں، اس طرح یہ فرقان اس کی صفت ہے، جو ہی جہاں قرآن آئے گا یہ فرق کر دے گا، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے۔ المیزان ایسے تول کے دے گا، کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں۔ قل منہ او کثر، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ اللہ کے رسول نے جو اس کا نام رکھا تھا نا وہ تھا الامام۔ جو مصحف حضرت حفصہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین حضرت حفصہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والسلام اللہ علیہ، ان کے حجرے میں جو رکھوایا گیا تھا صندوق میں، اس کا نام امام تھا۔ حضور اس امت کو بے امام چھوڑ کر نہیں گئے، امام دے کر گئے تھے۔ قرآن کا ابتدا، نبوت کی ابتدا، اللہ فرماتا ہے قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المزمل، کملی لپیٹ کر سونے والے اٹھیے، قم اللیل الا قلیلا، ساری رات کھڑے رہیے بس تھوڑی سی چھوڑ دی، نصفہ آدھی کر لیجیے، او انقص منہ او زد علیہ، تھوڑی کر لیں، اس سے زیادہ کر لیں۔ کریں کیا؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اس قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ وَأُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اس کی تلاوت کریں۔ اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ، بار بار حکم دیا گیا۔ قرآن حکیم میں حضور کو کہا گیا اسے ریفرنس بنائیے، یہ سوال کریں اتلو، آپ ان پر یہ تلاوت کریں۔ قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم، اگر اللہ چاہتا، اللہ کی مرضی ہوتی تو میں یہ تم پر تلاوت نہ کرتا، یہ خزانہ چھپا کے میں رکھتا۔ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ، میں تمہیں پتہ بھی نہ لگنے دیتا کہ میرے پاس کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ باتون ہی نہیں تھے کہ کسی مجلس میں بیٹھ گئے اور پھر وہاں گپیں آنکھنی شروع کر دی اور ادھر ادھر کی اور باتیں بڑھا چڑھا کر۔ آپ ہمیشہ مجلس بیزار رہے، آپ کبھی کسی مجمع میں بیٹھے نہیں، آپ لیے رہتے تھے، اپنے کام سے کام رکھتے تھے، کوئی سوال کرتا تھا جواب دے دیتے تھے، کبھی شعر و شاعری کی مجلسیں اٹینڈ نہیں کی۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں تمہیں خبر بھی نہ لگنے دیتا، یہ تو اللہ نے کہا کہ ان پر تلاوت کی۔ وَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، اس سے پہلے میں تمہارے اندر، یعنی اللہ نے نبوت سے پہلے میں تمہارے اندر عمر گزار چکا تھا۔ 40 سال ایک بندے کی عمر ہوتی ہے، اچھا ہے، برا ہے، سچا ہے، جھوٹا ہے، عادت کیسی ہے اس کی، وہ سب ان 40 سالوں میں پتہ چل جاتا ہے۔ تو وہ سال میں تمہیں گزار چکا ہوں، کوئی عیب کوئی چیز۔ اچانک مجھے کیا ہو گیا کہ میں تمہارے سامنے دعویٰ لے کر آیا نبوت کا اور میں تمہارے اوپر اللہ کا کلام پڑھتا ہوں؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی حقیقت ہے نا۔